افسانہ لفظ گر مصنف ہاشم ندیم۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس قصبے کے مرکزی چوک میں لگے قدم سالی خوردہ گھنٹے کی لرزتی ہوئی گھنٹی نے 2 مرتبہ گونج کر قصبے کی گلیوں میں اونگتے ہوئے آوارہ کتوں کو پھر سے چونک کر بھونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بڑھ تیز ہوا کا شور اور پہاڑوں کے پیچھے گونجتی آسمانی بجلی کی لمحہ بھر کی جھلک اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ موسم کے تیور کسی بھی لمحے برسنے والے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو محفوظ دیواروں کے پیچھے اپنے نرم اور گرم بستروں میں محو خواب تھے، لیکن اس قدیم قصبے کی مرکزی شاہراہ سے جڑی ایک گلی میں واقع اس بڑے ادیب کے کمرے کی کھڑکی سے اب بھی مٹی کے تیل سے جلنے والے لیمپ کی روشنی مٹیالے شیشوں سے چھن چھن کر باہر گزرنے والوں اکا دکا راہگیروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ لیکن کوئی بھی اس قیامت سے واقف نہ تھا جو اس وقت اس بڑے ادیب کے دل پر گزر رہی تھی، جو اپنے وسیع کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے بے خیالی میں بار بار اپنی انگلیاں مسل رہا تھا۔ اس کی نظر بارہا کمرے کی میز پر رکھے وقت پیماں پر پڑ رہی تھی، جس کے اوپر کے حصے سے ریت اتنی ہی تیزی سے نچلے حصے میں پھسل رہی تھی جس تیزی سے اس بڑے ادیب کے ہاتھوں سے وقت۔ اسی میز پر لیمپ سے ذرا فاصلے پر وہ قلم اور دوات بھی دھرے تھے جس سے اب تک وہ بڑا ادیب نہ جانے کتنے شاہکار تصنیف کر چکا تھا۔ تبھی تو پورے ملک میں اس کے فن تحریر کی دھوم تھی۔ وزیروں اور مشیروں کے ہاں دعوتوں میں سے خاص طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ شہر اور قصبے کے رئیس اور امراء اس کے ساتھ دوستی اور تعلق کو فخر سے بیان کرتے تھے، اور اس کی رومانی داستانوں کو پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی پردہ نشینوں کا دل اس کے نام پر دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ 50 کے پیٹے کو تقریباً گزار چکنے کے باوجود خواتین بھی اس کی یہ مقبولیت اسے ہمیشہ نازاں اور فراخاں رکھتی تھی، لیکن آج کی یہ طوفانی رات اس بڑے ادیب پر بڑی بھاری تھی۔ حتیٰ کہ ناظرینوں کے ہفتہ بھر کے جمع کیے ہوئے درجنوں خطوط بھی اس کی توجہ نہیں بٹا پا رہے تھے، جو سامنے میز پر وقت پیماں کے قریب ہی ایک مہکتے ہوئے انبار کی صورت میں جمع پڑے تھے۔ دفعتاً ادیب کی نظر ان مہکتے ہوئے محبت ناموں سے پھسل کر اس مسودے پر جا پڑتی ہے جو نہ صرف آج کی رات بلکہ جانے پچھلی کتنی راتوں سے اس کی نیند اڑانے کا باعث بنا ہوا تھا۔ بڑا ادیب ایک دم یوں چونکتا ہے جیسے میز پر عام سے کاغذ پر لکھا کوئی مسودہ نہیں بلکہ کوئی کالے ناگ پن پھیلائے بیٹھا ہو۔ ابھی چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے، اس بڑے ادیب کی زندگی میں سکون اور چین کی روانی تھی، فخر اور غرور کا غلبہ تھا، عام لوگوں میں ایک منفرد اور سب سے ممتاز حیثیت حاصل ہونے کا اطمینان تھا۔ قصبے کے واحد اور بڑے چوبی فرش والے ہال میں جب کسی تقریب میں بطور مہمان خصوصی سے بلایا جاتا اور مقرر اس کے فن کے حوالے سے اپنی تقاریر میں اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے تو وہ کس قدر فخر کے ساتھ ہال میں بیٹھے سامعین کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھا کرتا تھا۔ کس طرح خاص بالکنیوں میں بیٹھی امراء کی شریف زادیوں کی آنکھوں میں ستائشی پیغامات کو بظاہر لاپرواہی سے ٹال جایا کرتا تھا، اور پھر ایک دن اسی ہال کے مرکز سے پچھلی نشستوں سے ایک نوجوان اٹھ کر سٹیج پر آیا تھا۔ ہاں، وہی ایک معمولی سا نوجوان جو شہر کے ایک عام مزدور کا بیٹا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ایک دوسرے بڑے قصبے سے حکومت کے خرچ پر تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹا تھا۔ اس نوجوان نے سٹیج پر آ کر بڑے ادیب کے تازہ ترین فن پارے پر نہایت مؤثر اور مدلل تجزیہ پیش کیا، اور اعتراف کیا کہ وہ بچپن ہی سے بڑے ادیب کے فن کا بہت بڑا قدردان اور مداح رہا ہے، اور اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ آج قدرت نے اسے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے آئیڈیل کی مداح سرائی میں سٹیج پر کھڑا ہے۔ بڑے ادیب کا اس نوجوان سے یہ پہلا تعارف تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ آئندہ چند مہینوں میں یہ تعارف ادیب کے لیے ایک چبھتا کانٹے کی صورت اختیار کر لے گا۔ نوجوان اسی دن سٹیج پر ادب کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھنے کا عزم قصبے میں ظاہر کر دیا۔ نوجوان نے اسی دن سٹیج پر ادب کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھنے کا عزم قصبے پر ظاہر کر دیا تھا، اور بڑے ادیب سے رہنمائی حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ جواباً بڑے ادیب نے اپنی اختتامی تقریر
میں اس نوجوان کے ادبی مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اپنی سرپرستی اور رہنمائی کے ہر لمحے میسر ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ اس کے بعد قصبے کے واحد بڑے اخبار میں اس نوجوان کا اکا دکا مضامین اور افسانے چھپنے لگے، جنہیں پڑھنے کا موقع کبھی اس بڑے ادیب کو ملا ہی نہیں، کیونکہ وہ اکثر تقاریب کے سلسلے میں قصبے سے باہر ہی رہتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ بڑے ادیب کو اس حقیقت کا ادراک ہونے لگا کہ قصبے کے لوگ اس نوجوان کی تحریر میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ اس کی تحریروں سے کافی متاثر نظر آتا تھا، کیونکہ شاید اس کی تحریر قصبے کے نوجوانوں کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ بڑے ادیب کو شہر کے واحد بڑے اخبار کا مدیر بنا دیا گیا تھا، اور پھر ایک دن بڑے ادیب کو اس وقت چونکنا پڑا جب ایک تقریب میں اسی مرکزی ہال میں اس نوجوان ادیب کو بھی بڑے ادیب کے ساتھ مہمانان خصوصی کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ حالانکہ تقریب کے منتظمین نے اس بات کی وضاحت تقریب کے دعوت نامے میں ہی کر دی تھی کہ تقریب کے مہمان خصوصی تو حضرت بڑے ادیب ہی ہوں گے، اور دیگر شرکاء میں سے وہ نوجوان اور ادیب صرف نوجوان طبقے کی نمائندگی کے لیے اسٹیج پر موجود رہے گا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ بڑے ادیب کے اپنے اقتدار میں کسی دوسرے کی اتنی سی شراکت بھی گوارا نہیں تھی۔ بڑے ادیب اندر سے بہت جذباز ہوا، لیکن اپنی اندرونی کشمکش کو تقریب کے دوران اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ تقریب کے اختتام پر نوجوان ادیب نے اپنے نئے افسانے کا مسودہ بھی بڑے ادیب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، تاکہ بڑا ادیب اس کا تنقیدی جائزہ لے کر اپنی رائے سے مطلع کر سکے۔ بڑے ادیب نے محسوس کر لیا تھا کہ لوگ اب نوجوان کی تحریر کو سنجیدگی سے لینے لگے ہیں، لہذا اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس نوجوان کے مسودے سے چند صفحے پلٹے اور بے دلی سے نظر ڈالنے کے بعد وہیں اپنے مداحوں کی بھیڑ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے استحضائیہ انداز میں ایک کہکہ لگایا اور نوجوان کی تحریر میں بلا وجہ چند کیڑے نکالے اور اسے مزید محنت کی تلقین کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اگر وہ نوجوان ادیب اس بڑے ادیب کے مشوروں پر عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے بڑا ادیب اسے اپنے اخبار میں چھپنے کے لیے بھی زیر غور رکھے۔ نوجوان مصنف نے خندہ پیشانی سے بڑے ادیب کی تمام تنقید سنی اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی دوبارہ درخواست کی کہ اس کی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر بڑا ادیب اس کا یہ مسودہ اپنے ساتھ گھر لے جائے اور پورا افسانہ پڑھنے کے بعد نوجوان مصنف کو اس کی تحریر کی خامیوں سے آگاہ کرے۔ بڑے ادیب کو بادل ناخواستہ وہ مسودہ اپنے ساتھ گھر لے جانا ہی پڑا، اور بہت دن تک تو اس نے نظر اٹھا کر دوبارہ اس مسودے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ البتہ جب کبھی درمیان میں نوجوان مصنف سے اس کا آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ بڑی محفل میں نوجوان ادیب کی تحریر پر طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ دو چار فقرے ضرور کس دیتا تھا، لیکن نوجوان ادیب نے ہمیشہ اس کی تنقید اور طنز کو